Sipra TV. Sipra TV. Sipra TV. Sipra TV. Sipra TV. Subscribe to this channel. Push the bell icon. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، آج ہم اپنے جو انگلش لینگویج فار قاریز کا کے جو کورس ہے اس کی جو پریزنٹیشن نمبر 2 ہے وہ آج ہم دیکھیں گے، اور بنیادی طور کے اوپر یہ اپنے جو ہمارا شاگرد ہے اس کے ساتھ جو ہماری پہلی میٹنگ ہوتی ہے، پہلی کال ہوتی ہے، اسی کے دوران یہ سارا کچھ ہونا ہے، جس کو میں نے ایک سے زیادہ پریزنٹیشنز میں تقسیم کیا ہے۔ تو عموماً میں الف سے لے کے خ تک جو ہے وہ پڑھا دیا کرتا ہوں پہلے ہی دن، جو منہ کا نقشہ ہے اس کو بتانے کے بعد۔ لہٰذا اب ہم جو ہے اپنے پریزنٹیشن کا آغاز کرتے ہیں۔ So this line which you are seeing is called alif. It is similar to an English word, a lift. Have you seen a lift, Amjad? Yes. A lift is also called an elevator, which is used to go from ground floor to the upper floor of a building. So right now, Amjad is in a lift and he is gonna go on top floor of the plaza for shopping. اچھا، امجد از ان اے لفٹ، یہ جو جملہ ہے یہ میں نے مزاح پیدا کرنے کے لیے کہا ہے کہ بھئی امجد اس وقت ایک لفٹ میں ہے اور وہ ابھی پلازا کے ٹاپ فلور پہ جا رہا ہے شاپنگ کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ ایک بات مزاح کے طور کے اوپر میں نے کی ہے تاکہ تھوڑا فضا کے اندر خوشگواری پیدا ہو اور فرینکنس پیدا ہو۔ اچھا جی، دوسری چیز جو ہے وہ آپ نے دیکھنی ہے، میں نے لفظ گونا یوز کی ہے، GONNA گونا۔ یہ امریکن انگلش کا لفظ ہے جس کو آپ کہتے ہیں علاقائی زبان، ٹھیک ہے۔ یعنی یہ کتابی زبان نہیں ہے، کتابی زبان کے اندر گوئنگ ٹو ہونا تھا۔ امجد از ان اے لفٹ اینڈ ہی از گوئنگ ٹو گو آن اے ٹاپ فلور آف دا پلازا فار شاپنگ، ٹھیک ہے۔ ہی از گوئنگ ٹو گو آن ٹاپ فلور آف دا پلازا فار شاپنگ، لیکن یہاں پہ میں نے گونا استعمال کیا ہے۔ آپ گونا بھی استعمال کر سکتے ہیں، گوئنگ ٹو بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ گوئنگ ٹو کی شارٹ فارم گونا ہوتی ہے، مگر یہ کتابی انگریزی نہیں ہے، یہ روز مرہ وہاں کے جو لوگ بولتے ہیں دیسی، جس کو آپ کہتے ہیں انداز میں، تو یہ اس کے اندر امریکن دیسی سٹائل کے اندر یہ ہے گونا، ٹھیک ہے۔ سو رائٹ ناؤ امجد از ان اے لفٹ and he is gonna go on top floor of the plaza for shopping. If we remove the T from a lift, then it becomes alif. یعنی ہم الف کا جو لفظ ہے اس میں سے T نکال دیں تو یہ الف بن جاتا ہے۔ تو اب چونکہ ہم نے ایسے بچوں کو تجوید سکھانی ہے جو عربی نہیں جانتے، اردو بھی نہیں جانتے، صرف انگریزی جانتے ہیں، ہم نے انگریزی کے الفاظ سے اس کو میچ کرنا ہے، جس طرح سے یہ آپ دیکھ لیں انگلش میں بھی لکھا ہوا ہے الف با تا، اس طرح کر کے۔ سو اٹ از ویری ایزی ٹو ریمبر، دس از کالڈ الف۔ ریپیٹ آفٹر می۔ اچھا، اب ایک چیز ہے، اٹ از ویری ایزی ٹو ریمبر، یہ جملہ بار بار ہم نے دہرانا ہے، کیونکہ جو بات بھی ہم بار بار دیکھتے ہیں، سنتے ہیں، بولتے ہیں، سوچتے ہیں، اس کے اثرات ہمارے تحت شعور کے اوپر پڑتے ہیں، یعنی وہ چیز ہمارے دل و دماغ میں بیٹھتی جاتی ہے، اور ہمارے دل و دماغ میں جو چیز بھی بیٹھ جاتی ہے ہمارا پورا وجود اسی کے مطابق
خود بخود کام کرنا شروع کرتا ہے، جس کو آپ عادتاً کوئی کام کرنا کہتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اور یہ جو چیز، یہ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو شاید پہلے بھی معلوم ہو، لیکن یہ بڑی طاقتور چیز ہے۔ ہم نے جس انسان کو جس ڈگر پہ بھی لگانا ہو، ہم اس کے بار بار دل و دماغ میں کوئی جو باتیں ڈالیں گے، بار بار دہرائیں گے، وہ اس کے دل و دماغ میں بیٹھتی جائے گی اور اس کے وجود سے وہ چیز خود بخود سرزد ہوتی جائے گی، ٹھیک ہے۔ ہم نے بچے کو یہ باور کرانا ہے بار بار کہ یہ بہت آسان ہے، یہ کوئی مشکل نہیں ہے۔ ہم نے گاہے بگاہے بہانے سے یہ جملہ بولا ہے، اٹ از ویری ایزی ٹو ریمبر۔ دس از کالڈ الف۔ So the way we are going to pronounce is that we are going to place our rabbit teeth on our lower lips and then say alif. Repeat after me, alif. اب کیمرہ آن کر کے ہم نے اس کو دکھانا ہے کہ اس الف کو ہم نے کیسے پڑھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ بھئی ہم نے یہ جو خرگوش والے دانت ہیں، یعنی اوپر والے جو 2 دانت ہیں، ان کو ہم نے نیچے والے ہونٹوں کے اوپر رکھا ہے اس کو، اور پھر ہم نے اس کو پڑھا ہے الف۔ ریپیٹ آفٹر می، یعنی میرے پیچھے دہراؤ الف۔ تو اب وہ جو اسٹوڈنٹ ہے وہ الف پڑھے گا، ٹھیک ہے۔ گڈ جاب، ماشاء اللہ، یو آر بریلینٹ۔ اچھا، یہ یاد رکھیے کہ ہم نے اپنے بچے کی، اپنے اسٹوڈنٹ کی بے جا تعریف کرنی ہے۔ وہ تعریف اس لیے تاکہ اس میں ایک انکریجمنٹ پیدا ہو، اس میں حوصلہ پیدا ہو، اور اس میں شوق و ذوق پیدا ہو کہ وہ آگے پڑھے، ٹھیک ہے جی۔ اور عام روٹین کے اندر بھی ہم نے کافی تعریف کرنی ہے، لیکن شروعات کے دنوں میں تو ہم نے حد ہی مکا دینی ہے تاکہ وہ بچہ خوش ہو جائے۔ اگر ہم اپنے شاگرد کو پہلے ہی دن مسکرانے پہ ہم کامیاب ہو جائیں کہ وہ مسکرا اٹھے، تو سمجھ لیں کہ ہماری جناب 100% ہماری کامیابی جو ہے وہ ہو گئی ہے، اور اس کے ماں باپ بھی چاہیں گے کہ یہ بچہ اسی قاری صاحب سے پڑھے جو یہ اتنا خوش ہے، ٹھیک ہے۔ اگر ہمارے رویے کی وجہ سے دوسرے تیسرے دن بچہ جو ہے وہ مسکرانا شروع کرتا ہے، تو سمجھ جائیں کہ بھئی ہماری 80% کامیابی ہے، ٹھیک ہے۔ کیونکہ یہ یاد رکھیں کہ ہمارا جو شروع کا تاثر ہوگا وہ بچے کے اور اس کے ماں باپ کے ذہن میں ہمیشہ رہے گا۔ اور یہ بھی یاد رکھیں، یہ کاروباری حساب سے میں آپ کو بات بتا رہا ہوں کہ اگر آپ ایک اپنے گاہک کو، ایک اپنے کسٹمر کو خوش کر دیں، اپنے شاگرد کو اور اس کے ماں باپ کو آپ مطمئن کر دیں، خوش کر دیں، تو وہ آپ کے مارکیٹر بن جاتے ہیں، یعنی وہ پھر آگے دوسرے لوگوں کو بتاتے ہیں، یار یہ قاری صاحب ہمارے بچے کو پڑھا رہے ہیں، یہ دیکھو یہ بہت ہی اچھا پڑھا رہے ہیں، ٹھیک ہے۔ تو آپ کو ان کے حوالے سے دوسرا بندہ ملے گا، ٹھیک ہے۔ پھر آپ دوسرے کو خوش کریں گے، یعنی ایک گاہک کو خوش کرنے کا مطلب ہے کہ آپ اپنے آپ کو مشہور کرانے کا ذریعہ بن رہے ہیں۔ وہ فری میں آپ کے پروڈکٹ کی مارکیٹنگ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد آپ کے جناب 30 منٹ طے ہوئے ہیں، اپنے شاگرد سے آپ نے 30 منٹ طے کیے ہیں، لیکن آپ اس کو 35 منٹ پڑھائیں، ٹھیک ہے۔ آپ نے سیر کا وعدہ کیا تو 1.25 سیر دیں، آپ جھکا کے دیں۔ جب لوگ یہ دیکھتے ہیں نا، یہ چھوٹی چھوٹی جو چیزیں ہوتی ہیں یہ بڑا دیر پا اثر رکھتی ہیں، ٹھیک ہے۔ بھی دوسرے جو عام کاری ہے، اگر وہ 30 منٹ ہوگا تو 25 منٹ کے بعد بھاگ جائے گا۔ ہم 35 منٹ دیں گے تو ہماری ویلیو بڑھے گی، ٹھیک ہے۔ ہمیں قدر کی نگاہ سے دیکھا جائے گا کہ یہ آدمی محنت والا ہے، شوق سے کر رہا ہے، ہمارے انداز سے لگے کہ یہ بندہ دل سے کام کر رہا ہے، ہم بنے ہی اس کام کے لیے ہیں۔ یاد رکھیے، دنیا میں، زندگی میں کوئی بھی کام اگر دل کی گہرائیوں سے کیا جائے گا تو اس کے اندر برکت بھی ہوگی اور اس کے اثرات بھی ہوں گے، اور دوسرے لوگوں کو نظر بھی آئے گا کہ واقعی یہ کوئی ہے، ٹھیک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کی ذات بھی خوش ہوگی۔ اور اگر بے دلی اور بے دھیانی سے کام کیا تو پھر بات نہیں بنے گی۔ تو اگر ہم قرآن پڑھانے کا دل نہیں لگتا اور صرف ہدیے کی خاطر اور پیسوں کی خاطر
کوئی بندہ یا کسی اور مجبوری کی خاطر اس کے ساتھ جڑا ہوا ہے کہ کچھ اور اس کو نہیں آتا تو وہ اس پہ لگ گیا ہے. یہ چیز میں اس کا مشورہ دوں گا کہ ایسا آدمی جس کا دل نہ لگ رہا اور جو دل کی گہرائیوں سے کام نہ کرے وہ اس کام کو نہ کرے. وہ کوئی اور ہنر سیکھے اور کوئی اور راستہ اپنائے، مگر یہ کام جو ہے وہ اس کے لیے نہیں بنا، یہ کام وہ نہ کرے. یہ میرا مشورہ ہے. اچھا، تو ہم نے اس کی بے جا تعریف کرنی ہے تاکہ اس کا حوصلہ بلند ہو. And the next letter which looks like horns of a bull with a dot beneath it is called ba. اب یہ دیکھیں، یہ جو حرف با ہے یہ ایک بھینسے کے سینگ کی طرح نظر آ رہا ہے. یہ تشبیہ ہم نے جو حروف کی ہے اور ان کی جو آوازوں کی ہے، یہ ہم نے جو روزمرہ کی زندگی سے جو چیزیں ہوتی ہیں وہاں سے ہم نے اٹھا کر ان کو مثالیں دینی ہیں اور ان کو بتانا ہے. ٹھیک ہے، تاکہ وہ اچھے طریقے سے جو بچہ ہے وہ سمجھ جائے اور اس کے اندر دلچسپی پیدا ہو. کیونکہ باطل جو ہے وہ بڑے اور انداز کے اندر اپنے پیغام کو پھیلا رہا ہے، تو ہم نے دین کو دلچسپ طریقے سے آگے پھیلانا ہے. ٹھیک ہے. And the next letter which looks like a horns of a bull with a dot beneath it is called ba. ba. اب بے شک اس طرح کی کوئی تصویر نیٹ سے کوئی بھی اٹھا کے آپ پاس رکھ لیں اور جب قاعدے کے اندر آپ با پڑھانے لگیں تو اس تصویر کو آپ دکھا دیں. ٹھیک ہے، کیونکہ یہ تصویر اس قاعدے کا حصہ نہیں ہے، یہ میں نے علیحدہ سے لے کر پریزنٹیشن کے اندر پیسٹ کی ہے بات کو سمجھانے کے لیے. So repeat after me, با. بچے کو بار بار اپنے پیچھے دہرانا ہے تاکہ اس کو پکا یاد ہو جائے. And as compared to alif, which is narrower, the shape of ba is wider. یعنی الف کے مقابلے میں جو کہ پتلا ہے، narrower تنگ، پتلا. The shape of ba is wider. یعنی جو با کی جو شیپ ہے وہ wider ہے، کھلی ہے، چوڑی ہے. وائڈ کا مطلب چوڑا، وائڈر چوڑا. اور اسی طریقے سے نیرو یا نیرور اس کا مطلب تنگ. تو الف کی جو شکل ہے وہ تنگ ہے، با کی جو شکل ہے وہ چوڑی ہے. اینڈ ایز کمپیئر ٹو الف، ایز کمپیئر ٹو کا مطلب ہے اگر ہم اس سے موازنہ کریں، اس کا مقابلہ اس سے کریں. ٹھیک ہے، تو ایز کمپیئر ٹو یہ ایک محاورتاً ایک جملہ ہے. اینڈ ایز کمپیئر ٹو الف which is narrower, the shape of ba is wider. So Amjad, have you heard that poem in kindergarten? Baba black sheep, have you any wool? Yes sir, 3 bags full. انگریزی اسکولوں کے اندر جو نرسری اور یہ جو چھوٹی کلاسز ہوتی ہیں ان کے اندر مختلف وہ پوئمز یعنی نظمیں جو ہیں وہ پڑھاتے ہیں. اس کے اندر ایک بڑی مشہور یہ پوئم ہے بابا بلیک شیپ. تو یہ آپ نے گا کے باقاعدہ طور پہ بتانی ہے. اب دیکھیں ہمارا مرتبہ اور ہمارا کام تو بڑا سنجیدہ ہے، ٹھیک ہے، لیکن ہم چھوٹے 5 سال 6 سال 7 سال 8 سال کے بچوں کے ساتھ ڈیل کر رہے ہیں. اب ہم نے مدرسے والے اور پاکستان ہندوستان والے ماحول کو نہیں دیکھنا. اب ہم دنیا کے اندر نکل آئے ہیں تو ہمیں ان بچوں کے ساتھ بچہ بننا پڑے گا. ٹھیک ہے، اور اچھے استاد کی نشانی یہ ہوتی ہے کہ وہ شاگرد کے لیول پہ آ کے اس کو پڑھائے. ٹھیک ہے جی. تو اب یہ چیز مذکر خیز لگے گی اور شاید کوئی برا بھی منا جائے کوئی قاری حضرات کہ یار میں اس کام کے لیے بنا ہوں، میں مراسی تو نہیں ہوں نا، میں قاری ہوں، میرا مقام ہے. ٹھیک ہے، لیکن اگر ہم یہ نیت کر کے یہ پڑھیں گے کہ یار ہم نے
اس بچے کے دل میں قرآن کی دین کی محبت ڈالنی ہے. جب قرآن کی محبت آ گئی تو دین کی محبت آٹومیٹک پورے کے پورے دین کی آئے گی. تو یہ بھی تو سوچے نا کہ اگر اس بچے کے دل میں اچھی یادداشتیں آ گئیں اور جب بھی وہ قرآن کے بارے میں استاد کے بارے میں سوچے گا تو اس کے دل میں یہ خوشگوار خیالات ہوں گے تو کتنا ثواب ملے گا اور وہ آگے لوگوں تک دین کو پھیلانے کا کتنا ذریعہ بنے گا. تو یہ ہمارے لیے صدقہ جاریہ ہو جائے گا. اس سے بڑی اور اعزاز کی کیا بات ہے. ٹھیک ہے. تو اگر ہم ان بچوں کے دلوں میں قرآن و سنت کی محبت ڈالنے کے لیے یہ پاپڑ بیل رہے ہیں تو آخر کار اس کا اجر دنیا میں بھی ملے گا آخرت میں بھی ملے گا. یہ چیز اگر ہم ذہن میں رکھیں گے پھر یہ چیزیں ہمیں زیادہ متاثر نہیں کریں گی کہ یار ہم یہ کیا کر رہے ہیں. ہم بچوں کی اصلاح کے لیے اور یہ یاد رکھیں ہمارے ہاتھ میں امت کا مستقبل ان کے ماں باپ نے تھما دیا ہے. اب ان پھولوں کو ہمارا کام ہے کہ ان کو سنواریں، ان کی تربیت اور ذہن سازی کی جو ہے نا وہ پیار اور محبت کے ساتھ کریں. اچھا جی. تو جب میں نے اس کو پوئم کا حوالہ دے کے ایک دو جملے بولے اور پھر میں نے اس سے پوچھا تو اس نے کہا جی یس. So there also the word ba comes. So it is very similar to the letter ba. Don't you think so? یعنی اس پوئم کے اندر بھی با کا جو لفظ ہے یعنی یہ با تو یہ با کا جو لفظ ہے وہ اس پوئم کے اندر بھی آ رہا ہے. اور یہ جو حرف ہے با یہ اس سے کافی زیادہ متشابہ ہے. تو اب ہم اسٹوڈنٹ سے پوچھیں گے ڈونٹ یو تھنک سو یعنی کیا آپ ایسا نہیں سمجھتے؟ تو وہ اسٹوڈنٹ کہے گا جی بالکل میں ایسا ہی سمجھتا ہوں. Great. Okay. So in the letter ba, you have to close your lips like this. اب ہم اس کو اپنا امیج دکھا کے یہ کہیں گے کہ بھائی اپنے ہونٹوں کو ایسے بند کر کے اس کو پڑھنا ہے. با با ریپیٹ آفٹر می. با. اب اسٹوڈنٹ آگے سے ریپیٹ کرے گا با. Good job. Masha Allah. You are very smart. So the next letter is ta. And it is the brother of the letter ba. Both have similar shapes. The only difference is that in ba there is only one dot at the bottom and in ta there are only two dots at the top. This is the only difference between them. Otherwise they are both brothers. یعنی با اور تا آپس میں بھائی ہیں کیونکہ دونوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں. فرق صرف اتنا ہے کہ با کے نیچے ایک نقطہ ہے جبکہ تا کے اوپر دو نقطے ہیں. بس نقطوں کا فرق ہے باقی یہ دونوں بھائی ہیں آپس میں. ڈونٹ یو تھنک سو؟ اب ہم بار بار جو اس سے سوال پوچھ رہے ہیں نا چھوٹے چھوٹے یہ سوال اس لیے پوچھ رہے ہیں کہ ایک تو اس کا کانسیپٹ کلیئر ہو دوسرا اس کی جھجک ختم ہو. یاد رکھیے میں نے پچھلی پریزنٹیشن میں یہی عرض کیا تھا شروعات کے دنوں میں خاص طور پہ ہماری پوری طاقت یہ ہو کہ اس کی جھجک ختم ہو وہ ہمارے سے فرینک ہو تاکہ وہ ہم سے صحیح طریقے سے سیکھ سکے اور ہمارا تعلق مضبوط ہو. دیکھیں کوئی بھی جانور آپ نے پالنا ہو کوئی بھی بلی پالنی ہو بکرا پالنا ہو کچھ بھی ہو تو اس کو سدھایا جاتا ہے شروع میں. ٹھیک ہے. بکرا تو خیر ہے ہی گھریلو جانور ہے نا. جو جنگل کے جانور ہیں جس طرح بلی ہو گیا یا دوسرا کوئی اور جانور ہو گیا اس کو جب آپ رکھتے ہیں اس کو سدھایا جاتا ہے اس کو اپنی عادت ڈالی جاتی ہے. جب اس کو عادت ڈل جائے آپ کی اس کو پیار کیا جائے اس کو کھانا کھلایا جائے اس کو وقت دیا جائے اس کو توجہ دی جائے جب آپ اس کو یہ تمام چیزیں دیتے ہیں اس کے دل میں محبت پیدا ہوتی ہے پھر آپ اس کو اپنے طریقے پہ چلاتے ہیں پھر آپ اس کو نئے جو ہے نا ٹرکس سکھاتے ہیں. انسانوں کا بھی یہی معاملہ ہے کہ انسانوں کو بھی اگر آپ نے کوئی چیز سکھانی ہے تو پہلے آپ نے مانوس کرنا ہے اپنے ساتھ ان کو کہ ان کو آپ کی عادت ہو جائے اور آپ کی شخصیت میں اتنی محبت جاذبیت رحم نرمی سمجھداری بردباری حوصلہ صبر
اور اگلے بندے کے دماغ کو پڑھ لینے کی ایسی خداداد صلاحیت ہو اور آپ کی شخصیت میں ایسی مقناطیسیت ہو کہ شاگرد کا دل ہی نہ کرے کہ وہ آپ سے جان چھڑا کے کسی اور کے پلے پڑے، اس کا بلکہ وہ شاگرد اتنا خوش ہو کہ وہ کلاس کا انتظار کر رہا ہو آپ سے بھی پہلے، اور اس کا دل کرے یار میں نے استاد سے پڑھنا ہے، یار میں نے قرآن پڑھنا ہے، یار مجھے کلاس میں اسکول میں اتنا مزہ نہیں آتا جتنا قرآن پڑھنے میں مزہ آتا ہے۔ یہ کیفیت جب پیدا ہو گئی تو سمجھ جائیں جناب کہ آپ کامیاب ہیں، اور یہ کاروباری اعتبار سے بھی، دینی اعتبار سے بھی، آخرت کے اعتبار سے بھی، دنیاوی اعتبار سے بھی یہ ساری چیزیں میٹر کرتی ہیں۔ سو ڈونٹ یو تھنک سو؟ یس، گڈ۔ سو دس از دا لیٹر تا، ریپیٹ آفٹر می، تا۔ اب ہم ڈائیگرام کی طرف آئیں گے، تھوڑا سا اس میں ٹیکنیکلٹی ہے۔ So we have to place the tip of our tongue at the roof of our mouth just before the rabbit teeth. ٹھیک ہے جی؟ اچھا، یہ پوائنٹر فوکس ایک پروگرام ہے، اگر کسی کے پاس نہیں ہے میں سیٹ اپ کی فائل شیئر کروں گا، یہ بہت قیمتی پروگرام ہے، اس کے بڑے فائدے ہیں۔ تو میں نے اس کو کہا ہے کہ یہ جو زبان کی نوک ہے اس کو ہم نے منہ کی جو چھت ہے اس کا یہ والا جو حصہ ہے یہاں پہ آلموسٹ اس کو رکھنا ہے، اور یہ والا حصہ کون سا ہے؟ یہ سامنے والے جو دانت ہیں اس سے پیچھے جو گوشت کا حصہ ہے منہ کی چھت کا، زبان کی نوک ہم نے یہاں پہ رکھ کے اس کو نرمی کے ساتھ ادا کرنا ہے، تا۔ یہ تو ہے اردو میں ایکسپلینیشن، آگے جو ہے وہ انگلش اس کی یہ ہے کہ سو وی ہیو ٹو پلیس the tip of our tongue. We have to place the tip of our tongue at the roof of the mouth just before the rabbit teeth and read it like this. Ta. Repeat after me. Ta. اب student بولے گا ta. Great job. Brilliant. MashaAllah. You are awesome. یہ اب یہ ساری تعریف کی ہے میں نے اس کی. It's very easy to remember. So the next letter is Tha, and it is the brother of these two because all of these have similar shapes. The only difference is that it has 3 dots at the top. یعنی یہ جو تھا کا جو حرف ہے یہ با اور تا کا بھائی ہے، کیونکہ تینوں کی شکلیں ایک جیسی ہیں، فرق صرف نکات کا ہے کہ اس کے اوپر 3 نقطے ہیں۔ So the ba being the youngest of them all has only 1 dot at the bottom. یعنی جو با ہے وہ ان کا سب سے چھوٹا بھائی ہے اور اس کے صرف ایک نقطہ ہے اس کے نیچے۔ The ta which is elder than ba has 2 dots at the top. تا جو کہ با سے بڑا بھائی ہے اس کے اوپر 2 نقاط ہیں۔ And the tha which is the eldest brother has 3 dots at the top. اور جو تھا کا جو حرف ہے اس کے اوپر کیونکہ 3 نقاط ہیں کیونکہ یہ سب سے بڑا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ اس کی طاقت کم ہے کیونکہ اس کا صرف ایک نقطہ ہے، یہ بڑا بھائی ہے اس سے، یہ 2 نقطوں والا ہے، اور یہ 3 نقطوں والا سب سے بڑا بھائی ہے۔ ٹھیک ہے جی؟ یہ بات ہوگی اس کی۔ اب ہم نے ایک بہانے سے پچھلے حروف کی ریویژن بھی کر دی۔ ٹھیک ہے؟ غیر محسوس طریقے سے ہم نے پچھلے حروف کی ریویژن بھی کر دی، یعنی ہم پڑھ تو سا رہے ہیں لیکن ہم نے با اور تا کو بھی ریوائز کر دیا، جس سے بچے کی ذہن میں اور مضبوطی سے یہ حروف وغیرہ بیٹھ جائیں گے۔ Isn't it amazing؟ یعنی ہم نے ایک خوشی کا اظہار کرتے ہوئے سوال کیا ہے، سوال اس سے پوچھا ہے کہ بھئی دیکھو کتنا حیران کن بات ہے اور ہے کتنی زبردست بات ہے کہ یہ تینوں بھائی ہیں، فرق صرف نکات کا ہے۔ اب ہم نے اس کو مزاح کے طور کے اوپر سوال پوچھا ہے، وہ کہے گا آگے سے yes. So now I will show you how to read it properly and I would request you to pay attention. یعنی میں اب سا کو پڑھنے کا صحیح طریقہ بتاؤں گا اور میں درخواست کروں گا کہ آپ
اپنی توجہ یہاں مرکوز رکھیں. اچھا جی، اب ہم نے کیمرہ آن کر لینا ہے اور ہم نے اس کو بتانا ہے. سو دس از دا ٹپ آف دا ٹنگ. سب سے پہلے زبان کی نوک اس کی طرف اشارہ کر کے بتانا ہے. اینڈ دیز آر دا ریبٹ ٹیتھ. اور پھر ہم نے دانتوں کی طرف اشارہ کرتے ہوئے بتانا ہے تاکہ اس کی ریویژن ہو جائے، دہرائی ہو جائے. سو وی ہیو ٹو پلیس دا ٹپ آف دا ٹنگ جسٹ ایٹ دا ایج آف دا ریبٹ ٹیتھ. یعنی ہم نے جو اپنے جو خرگوش والے دانت ہیں، سامنے کے 2 دانت ہیں، ان کے کنارے کے اوپر زبان کی نوک وغیرہ وہ آرام سے رکھنی ہے. ہیئر یعنی کہ وہ انگلی سے ہم نے اشارہ کر کے بتانا ہے کہ بھئی اس جگہ پہ ہم نے اپنی زبان کی جو نوک ہے وہ رکھنی ہے. بٹ وی ہیو ٹو ٹچ دا ٹنگ ویری لائٹلی. یعنی ہم نے زبان کو بہت ہلکا سا لگانا ہے، بہت ہلکا سا ٹچ کرنا ہے، زیادہ سختی نہیں ہے. وی مسٹ ناٹ پریس اٹ ہارڈ. ہم نے اس کو سختی سے نہیں رکھنا. اٹ از اے ویری سافٹ لیٹر. یہ بہت ہی نرم حرف ہے. We have to deal it very softly. ہم نے اس کے ساتھ نرمی برتنی ہے. So this is how we are going to place our tongue. And then we are going to read it like this. Zal, sa. Repeat after me. Sa. تو اسٹوڈنٹ جو ہے اگر سا کی بجائے تا بولے تو اسے یہ کہنا ہے کہ not تا, it is sa. ٹھیک ہے، سا سا سا. اچھا جی، دیکھیں دس از دا ٹپ آف دا ٹنگ اینڈ دیز آر دا ریبٹ ٹیتھ. سو وی ہیو ٹو پلیس دا ٹپ آف دا ٹنگ جسٹ ایٹ دا ایج of the upper front teeth or the rabbit teeth, and we have to place this tongue like this, and we have to read it like sa. اچھا، ایک اور چیز میں آپ کو بتاؤں کہ یہ ونڈوز 10 کا جو لینز ہے اس کا فیچر ہے، اور اس سے ہمارا منہ کوئی بھی چیز بڑی ہو کے نظر آئے گی. یہ اب ونڈوز 10 کا کیمرہ آن کیا ہے اور اپنا ہی منہ میں نے زوم کر دیا ہے تاکہ اس کو زیادہ کلیئرٹی سے نظر آئے. تا تا تا. ٹھیک ہے جی، اس چیز کا بڑا فائدہ ہے. ونڈوز 10 جو ہے نا وہ بڑی اچھی ونڈوز ہے اس اعتبار سے، تو اس کو انسٹال کر لیا جائے تو یہ بہتر ہوتا ہے. اب یہ 3 یا 4 مرتبہ یا جتنی دفعہ بھی آپ مناسب سمجھیں اس کو آپ دہرائیں اور بچے کو کہیں کہ پیچھے پیچھے پڑھے تاکہ وہ پکا ہوتا جائے. ماشاء اللہ یو آر اے کوئک لرنر اینڈ آئی ول انجوائے ٹیچنگ یو. سو امجد کین یو پلیز ریپیٹ دیز لیٹرز فار می. اب اس سے دہرائی ہم نے کروانی ہے، اب اس سے ہم نے سننا ہے کہ وہ الف سے لے کے سا تک وہ پڑھے، خود پڑھے، اور اگر وہ غلطی کرے تو اس کی غلطی کو ہم نے درست کرنا ہے. تو حروف کی ریپیٹیشن کے بعد ہم نے تالیاں بجانی ہیں اور کہنا ہے ماشاء اللہ بریلینٹ، یو ہیو ڈن اے گریٹ جاب، یو آر ویری اسمارٹ، یو آر لرننگ سو کوئکلی دیٹ آئی تھنک یو آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ دا ہول قاعدہ ان ون ڈے، آسم جاب. یعنی اس کی پہلے تو تالیاں بجانی ہیں اس طرح. یہ تالیاں آپ لوگوں نے پریزنٹیشن کے دوران بھی بجانی ہیں، ٹھیک ہے، کیونکہ ہم پریکٹس کر رہے ہیں اور ابھی ہم نے اپنی جھجک ختم کرنی ہے ان کاموں کو کرنے اور اس انداز کو اپنانے میں ہم نے اپنی جھجک ختم کرنی ہے تاکہ جب پڑھانے کی باری آئے ایکچول، جب ہمیں اسٹوڈنٹ الحمدللہ سے ملے تو ہم اس کو صحیح طریقے سے بات کو پڑھا سکیں اور ہم شرماتے نہ رہیں. ٹھیک ہے جی، اور ہم اپنے اس میں نہ رہیں. یعنی یہ جو ہے نا اپنی میں کو مارنا پڑے گا، اپنی انا کو مارنا پڑے گا اگر ہم واقعی میں دین کی خدمت کرنا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے جی، تو یو آر لرننگ سو کوئکلی دیٹ آئی تھنک یو آر گوئنگ ٹو کمپلیٹ دا ہول قاعدہ ان ون ڈے. یعنی ہم نے اس کی تعریف اس انداز میں کی ہے بھئی ماشاء اللہ آپ اتنی تیزی سے پڑھ رہے ہیں، مجھے تو لگتا ہے ایک دن میں ہی پورا قاعدہ ختم کر لو گے.